کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں عرب میں جانا چاہیے، انہی کے پاس تو سب پیسہ ہے، ان کو ساتھ زمین پھاڑ کر کے دیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور بھی میرے آقا نے فرمایا ہے، اتنا ہی نہیں، صرف پیٹرول ڈیزل ہی نہیں ملا ان کو، گیس۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ دریائے فرات یہ عراق میں موجود ہے، آج جہاں قتل و غارت ہے، نہتے لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس بھی پیٹرول کی بہت بڑی قیمت موجود ہے، لیکن سب امریکہ چوس رہا ہے، کھا رہا ہے۔ ان کو اور بھی دیا جائے گا، اور بھی دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی زندہ رہے اس وقت تک تو خبردار اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا، اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا، جو لینے جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو بھی وہاں پر لالچ نہ، پہاڑ ہے تو ہم بھی تھوڑا کچھ خرچ کر کے لے کے آ جائیں، ایمان بھی جا سکتا ہے اور تم تباہ و برباد بھی ہو سکتے ہو اور اللہ کے عذاب میں گرفتار بھی ہو سکتے ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں، اس سے بھی بڑے پیسے ان کے پاس آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ۔ حضور نے فرمایا تباہی ہو عربوں کے لیے، حضور فرماتے ہیں تباہی ہے عربوں کے لیے، ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کچھ قبیلے ایسے ہوں گے جو بت پرستی کریں گے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ بھی دیکھا ہم نے، انہوں نے تو مندروں کی وہاں پر اوپننگ شروع کر رکھی ہے۔ کون کرے گا اس میں پوجا پاٹ؟ کون کرے گا؟ جب آپ پورے کے پورے مسلمان کنٹری کے ہو تو پھر یہ عبادتیں کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر شرک اور کفر آ چکا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادقہ آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عربوں کے لیے عنقریب تباہی ہے، مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، ایک ایسی برائی سے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مت سمجھنا کہ وہ پیسوں کی ریل پیل میں آج سب سے بڑے مالدار سمجھے جاتے ہیں، امیر سمجھے جاتے ہیں۔ مت دیکھو یہ ساری چیزیں، ان کا سکون غارت ہے، ان کے اوپر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے، وہ کروڑ نہیں اربوں ریال کے مالک ہو کر کے بھی آزاد نہیں جی سکتے۔ لیکن آپ خیر منائیں اور آپ فخر کریں کہ کچھ نہ ہو کر کے بھی سینہ تان کر زمین پر چل سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ ایمان کی دولت ہے جو تمہیں سکون سے سونے بھی دیتی ہے۔ بڑے دانشور نے کہا کہ برائیاں اس لیے زیادہ نہیں ہیں کہ اچھے لوگ کم ہو گئے، برائیاں اس لیے زیادہ نہیں ہو گئی، یا ظلم اس لیے نہیں بڑھا کہ اچھے لوگ کم ہو گئے، اچھے لوگ ہیں۔ برائیاں اور ظلم اس لیے بڑھا کہ اچھے لوگ برائیوں کو دیکھ کر خاموش ہونے لگ گئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ظلم کے خلاف اور برائیوں کے خلاف نہیں بولتا، گویا کہ وہ ان برائیوں سے در پردہ راضی بھی رہتا ہے۔ خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے؟ راضی رہنا۔ ہاں، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنی تو وہ روک تھام کرے۔ برائیوں کو دیکھنے کے بعد اس کا روکنا یہ امت کی خصوصیت ہے، امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اور جب آپ حق بات پر قائم ہیں تو باطل کو برداشت نہ کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ کسی باطل چیز کو نہیں برداشت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی یہی تو خصوصیات تھی کہ وہ غلط کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، کیونکہ امت کی خصوصیت یہ ہے کہ برائیوں سے روکنا ہے۔ اس زمین کو فساد سے بچانا بھی امت کی ذمہ داری ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ گھر کے مالک ہیں، اپنے آپ گھر کے اونر ہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہیں، چند اوباش لوگ، بدماش لوگ آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، غلاظت ڈالتے ہیں،
آپ کے لکڑی کے دروازے کے باہر کچھ لوگ آ کر کے آگ جلاتے ہیں اور آپ گھر کے اندر کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا اس بندے کو عقل مند کہا جائے گا؟ بلکہ ہوتا تو ایسا نہیں ہے، فوراً آپ دروازہ کھولیں گے، انہیں بھگائیں گے، میرے گھر کے دروازے کے باہر یہ غلاظت کیوں ڈال رہا ہے؟ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر آگ جلا رہا ہے، کوئی ہزار وجہ بیان کرے، نہیں میاں میں تو ٹھنڈی دور کرنے کے لیے، گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ جلائے ہوں، لیکن آپ یہ کہیں گے میرے گھر کے دروازے کے پاس کیوں آگ جلا رہا ہے؟ کہیں یہ آگ لگ گئی میرے گھر پر تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، اتنا احساس ہر ایک کو ہے کہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس نہ کسی کو کوڑا کرکٹ ڈالنے دیتا ہے، نہ آگ جلانے دیتا ہے، تو پھر اندازہ کرو آپ امت مصطفیٰ ہو، اپنے معاشرے میں کسی زنا کرنے والے اور شراب والوں کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ بولوں گا تو پتہ نہیں کیا برا سمجھ لے گا۔ نہیں میرے عزیزوں، وہ بھی امت کے لیے، جماعت کے لیے، معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا۔ آپ اگر برائیوں کو روکنے کی عادت ختم کر دیں گے تو پھر گھر تو جلنا ہے، وہ گھر کو آگ لگے گی۔ آج آپ سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے بچے بیکار ہوئے ہیں نا، پڑوسیوں کے بچے آوارہ ہو گئے، بدماش سے تو برائیوں میں نہیں جاتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوا جب چلتی ہے تو پھر تمہارے گھر کے بچوں کو بھی وہ آگ میں ملوث کر دیتی ہے۔ گندگیاں جب باہر سے آتی ہیں تو آپ کے گھر کو بھی تباہ و برباد کرتی ہیں۔ اسی لیے مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں برائیوں کو برداشت نہ کریں، جتنی ممکن ہو، جتنی طاقت ہو اس کا سدباب کریں، اس کو روکیں۔ اس کے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں، میں عرض کروں گا برائیوں سے کیسے اپنی قوم کو بچایا جائے۔ اس کے طریقے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے ہیں، میں وہ طریقے اور علاج آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلی بات اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، قیامت کے قریب جو مومنین کی جماعت ہے وہ کیسے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا گیا پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے ختم ہو جائیں گے، یعنی جو پازیٹو حکم دیتے تھے، میاں تم یہ کرو، تم یہ کرو، بھلائی کی طرف بلاتے تھے، یہ کم ہو جائیں گے، اور برائیوں کی طرف بلانے والے لوگ آ جائیں گے، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ پھر چند دنوں کے بعد امت میں وہ جماعت آئے گی جو برائیوں سے روکتی تھی، وہ بھی ختم ہونے لگ جائیں گے۔ پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے چلے جائیں گے، وہ میں سمجھتا ہوں آلریڈی اب چلے گئے، چند لوگ بچے ہوں گے جو اچھائیوں کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کی عادت تو یہی ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ برائیوں کی دعوت عام کی گئی ہے۔ اب روکنے والے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ برائیوں سے روکنے والے بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ برائیوں کو کرنے والوں کو کرنے دیا جائے گا، اجازت عام کر دی جائے گی، اجازت عام کر دی جائے گی، برائیوں سے روکنے والا دور ختم ہوتا چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد آخری زمانہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا جب لوگ برائیوں کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے، گناہوں کو نیکی سمجھ کر کے کرنے لگ جائیں گے۔ مجھے آج بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے، سچ فرمایا مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک وقت تھا کہ حجاز، نجد، عرب شریف، جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، نام انہوں نے اپنا رکھا سعودی، ورنہ وہ عرب شریف ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسکن ہے، مولد ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام پاک ہے۔ عربوں میں پہلے سے یہ رواج رہا کہ وہ برائیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اچھائیوں کا حکم دیتے تھے۔ آپ کو پتا ہے عرب میں چاہے وہ اب کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، نجدی حکومت کے آنے کے بعد بھی وہاں ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر نام سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے، اس نام سے پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ، اور ان کو فلی اتھارٹی تھی کہ نمازوں کی طرف لوگوں کو بلانا ان کا کام تھا۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والے ڈپارٹمنٹ، ان کی حیثیت اور ان کی ویلیو پولیس سے کم نہیں تھی، وہ کسی کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال سکتے تھے، ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا۔
شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کوئی سعودی وغیرہ کے وزٹ کیے ہوں، پہلے تو جانتے ہوں گے نماز کے اوقات میں یہ اپنی کار لے کر کے گھومتے تھے، ساری دکانیں بند کروا دیتے تھے کہ نماز کے وقت تجارت نہیں، صرف عبادت ہوگی۔ عام گھومنے والوں کو پکڑ کر کے لے جاتے تھے کہ نہیں، اس طرح نماز کا وقت چل رہا ہے، باہر نظر نہیں آؤ گے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جو وہاں کام کرتے تھے، ان نمازوں کے اوقات میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر ہو جاتے تھے، شٹر بند کرتے تھے۔ یہ حالات تھے، ایسا نہیں کہ یہ انہی کے ہیں، بلکہ عرب میں پہلے سے یہ رواج رہا ہے نمازوں کا اہتمام کرنا اور دعوت دینا۔ یہ انہی کا ایجاد کیا ہوا نہیں تھا، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں برسوں سے وہاں پر خیر کی دعوت دینے کا نظام تھا، اور برائیوں سے روکنے کا بھی معاملہ اتنا سخت تھا کہ چاہے وہ ترکی حکومت کیوں نہ رہی ہو، خلافت عثمانیہ کا دور ہو یا ان سے پہلے خلافت بنو عباس، خلافت امویہ یا خلافت راشدہ، ان سب زمانوں میں عرب میں حالات ایسے تھے کہ برائیاں کرنے والے کو اتنی سخت سزائیں تھیں کہ شراب پیتے ہوئے پکڑے جانے والے پر کوڑے لگائے جاتے، زنا میں اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اسے سنسار یا قتل کر دیا جاتا۔ بڑی سخت سزائیں تھیں، جو ڈر تھا قوم کے اندر کہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، زمین کے اوپر فساد نہ ہو، امر بالمعروف نہیں انل منکر پورا وہاں پر موجود تھا۔ حالات نے ایسے کروٹ لیا، یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مشکل سے 5-6 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، سعودی کو انہوں نے پورا یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری طور پر اس کو پلٹ دیا۔ اب امر بالمعروف نہیں انل منکر یہ سب ختم، کچھ نہیں، نہ امام خطبے میں کسی برائی سے روک سکتا ہے، اگر کوئی ممبر پر روک بھی دیا تو اسے گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق جنہوں نے مجھے خبر دی تھی وہاں کے رہنے والے 400 سے زیادہ علماء جیلوں میں موجود ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے برائی سے روکا تھا اپنے خطبے میں۔ گانے باجے موسیقی یہ سب نہ کرو، اسلام میں حرام ہے، یہ سب ختم ہو گیا۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو امت میں سے ختم ہونے والی ہوں۔ امر بالمعروف ختم کر دیا، اچھائیوں کا حکم تو دینا ہی نہیں اب ان کو، وہ تو جا چکا تھا، لیکن جو برائیوں سے روکتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا۔ ان ظالموں نے عرب شریف پر قبضہ جما کر کے اس پاکیزہ زمین کو جتنا ناپاک کرنے کی کوششیں اس زمانے میں کیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ قتل و غارت تو ہوئی ہے عرب شریف میں، لیکن زنا کو عام نہیں کیا گیا تھا، ڈانس کلب کو اور ننگا پن اس طرح سے عام نہیں کیا گیا تھا۔ اتنی حیا اور غیرت باقی تھی مسلمانوں کے اندر۔ جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور قتل و غارت تو ہو جاتی ہے، لیکن حیا سوز اخلاق جو ایمان کا قتل کر دیتے ہیں وہ افعال آج وہاں پر پرمیٹڈ ہو گئے، اجازت شدہ ہو گئے۔ بڑے بڑے باہر سے بلا کر کنسرٹ کروائے جائیں، بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریس کو بلا کر کے انہیں ننگا ناچ دکھایا جائے، مرد و زن کا اختلاط عام کیا جائے، عورتیں مرد ایک ہی ساتھ ناچیں۔ یہ وہی سعودی ہے جس میں آج ہر چیز رواج پا رہی ہے، وہاں بیچ بنائی جا رہی ہے جہاں ننگے سوئیں گے، اور انہوں نے سارے یورپین کنٹریز کے لیے اپنے ویزے کو عام کر دیا۔ 5 منٹ میں کوئی ویزا بنا کر کے سعودی جہاں چاہے گھوم سکتا ہے۔ اس خطے کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرم قرار دیا اور فرمایا تھا کہ یہاں غیر مسلمین کا داخلہ ممنوع ہے، آج تک لکھا ہوا تھا، اب یہ اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ عورتوں کا حجاب ختم ہو جائے، کچھ نہیں، جیسے رہنا چاہیں ویسے رہیں، پابندی نہیں ہے۔ نماز کے اوقات میں جو پابندی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا کہ نہیں، آپ نماز کے وقت میں اپنی دکان جاری رکھ سکتے ہیں، بازار کریں، جو کچھ کرنا ہے کریں۔ اسلامی ملک تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بسایا ہوا معاشرہ تھا۔ دنیا میں خرابیاں پھیل رہی ہیں، لیکن درد وہاں سے ہوتا ہے کہ جس پاکیزہ زمین پر میرے آقا آرام فرما ہے، اس زمین کو ان ظالموں نے اپنے پنجوں سے برباد کر رکھا۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، انہوں نے اذانوں کی آواز کو کم کروا دیا۔ کون غیر مسلم سننے والا تھا؟ 100% مسلمان تھے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ پابندی آئی کہ اذانوں کی آواز کو کم کر دیا جائے، غیر ضروری ہے۔ جس کو اوقات معلوم ہے وہ خود نماز کے لیے چلا جائے گا وقت پر، تیز آواز سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
किन किन चीजों को ये रोकते चले गए। ये वही जमाना है जिसको मैं कह रहा हूं कि बुराइयों से रोकना तो खत्म, इन्होंने बुराइयों को नेकियां समझना शुरू कर दिया। आज आपको पता है पहली मर्तबा तारीख में इनकी क्रिसमस डे पूरी सऊदी अरब में धूमधाम से मनाई गई, धूमधाम से मनाया गया। इसमें बाहर से एक्टर और एक्ट्रेस और गुलकार बुलाए गए। अभी हैप्पी न्यू ईयर मनाने की तैयारियां हैं। मुझे इस बात का सवाल है मेरे अजीजों, हम जब आवाज उठाते थे कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन भी मनाने दिया जाए, तो इनके यहाँ से शिर्क और बिदअत के फतवे आते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना जायज नहीं, इस्लाम में साबित नहीं, और क्रिसमस मनाना जायज हो गया। हैप्पी न्यू ईयर के लिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूब अंदाज में हज़रत ने समझाया, बहुत ही अच्छे अंदाज में बता रहे थे कि अरब वालों के लिए हलाकत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अरब वालों के लिए हलाकत है और वो अनकरीब शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। हज़रत बता रहे थे कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम देश और वहाँ पर मंदिर, तो ये उनके लिए हलाकत का ही सामना, उनके लिए हलाकत ही का सामान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चलिए नाते पाक के चंद अशार सुनते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वो जो न थे तो कुछ न